بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما پارہ ترجمہ تفسیر ترکیب میں خوش آمدید۔ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے لے کر 33 تک کی ہم نے لغوی صرفی تحقیق کر لی ہے۔ آج کے اس 9ویں سبق کے اندر انہی آیات کی ترکیب بیان ہوگی۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔ حمزہ استفہام ہے، انتم یہ بنے گا مبتدا، اور اشد یہ اسم تفضیل کا، اس میں ہوا ضمیر یہ بنے گا ممیز، اور خلقن یہ بنے گا اس کی تمیز۔ ممیز تمیز مل کر یہ اشدو کا فاعل ہے۔ اشدو شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا انتم مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، یہ ام عاطفہ ہے۔ یہ جو السما ہے اس سے پہلے بھی آپ نے اسی طریقے سے یہ نکالنا ہے، اشد خلقن، ام السماء اشد خلقن، اس طریقے سے۔ السماء یہ بنے گا مبتدا، اشد خلقن یہ بالکل اسی طریقے سے جملہ ہو کر یہ السماء مبتدا کی خبر بنے گا۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ جملہ عاطفہ ہونے کے بعد آپ اس کو بنا دیں مفسر، کیونکہ یہ جو آگے ہے نا، بناہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج ضحاہا والارض بعد ذلک دحاہا، یہ سارا اسی کی تفسیر واقعہ ہو رہا ہے۔ اب اس کو دیکھیں آگے، بنا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ بنے گا فاعل، اور ہا ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول۔ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مبدل منہ، یہ مبدل منہ ہو جائے گا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے بدل۔ دیکھیں ذرا اس کو، رفع فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، سم کہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف، سوا فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، ہا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ پھر آگے بھی ایسے ہی ہے، اغطش فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، لیلہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی کے لیے بنے گا مفعول۔ فعل فاعل مفعول مل کر پھر معطوف، اخرج فعل ہوا ضمیر فاعل، ضحاہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے بنے گا مفعول۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، والارض بعد ذلک دحاہا، اس میں آپ فعل محذوف نکالیں، دحا، دحا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، الارض اس کے لیے بنے گا مفعول، اور بعد ذلک مضاف مضاف الیہ سے مل کر اسی کے لیے بنے گا مفعول فی۔ تو دحا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بنے گا مفسر۔ اور یہ جو دحاہا ہے، یہ دحا فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی بنے گی تفسیر۔ مفسر اپنی تفسیر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہوگا۔ دیکھیں بعض اوقات کلام عرب میں ایسے ہوتا ہے کہ کسی فعل کو جوازی طور پہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس حذف شدہ فعل کی تفسیر آگے خود کلام کے اندر ذکر کر دی جاتی ہے۔ تو جب کلام کے اندر ذکر تفسیر آ جاتی ہے تو پھر جو فعل حذف ہوا ہوتا ہے جوازی طور پہ، اب اس کا جو درجہ ہے وہ جواز وجوب کی طرف چلا جاتا ہے، مطلب اب اس کو ذکر کرنا جائز نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، تو یہاں پر جو دحا فعل کو حذف کیا تھا، جب اسی کی تفسیر آگے خود ذکر کر دی دحاہا، تو اب یہ جو فعل حذف ہوا تھا جوازی طور پر اب یہ واجب ہو جائے گا، اب اس کو آپ ذکر نہیں کر سکتے، بلکہ اس کو آپ پہلے وہ بنائے نا، یہ سارا جملہ ہو کر یہ بنے گا بدل۔ یہ ہم نے مبدل منہ بنایا تھا نا، اب یہ سارا جملہ معطوف علیہ معطوف مل کر بن جائے گا بدل۔ مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر پھر یہ بن جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا، یہ مفسر بنا تھا نا یہاں تک، ہم اس سما تک، یہ پھر اسی کی تفسیر واقع ہو جائے گا۔ تو مفسر تفسیر مل کر جملہ تفسیریہ۔ آگے چلیں، اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، اخرج فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، من حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اخرجہ کے متعلق ہوگا۔ ماءہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، مرعاہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ اخرجہ کے لیے بنے گا مفعول۔ تو اخرجہ فعل اپنے فاعل اور متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، والجبال ارساہا، یہ بھی ایسے ہی ہے۔ یہ جو جبال ہے اس سے پہلے ارسا فعل تھا، ارسا فعل ہوا ضمیر اس میں فاعل، اور یہ جبال یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا مفسر، اور یہ والا ارساہا یہ بن جائے گی اس کی تفسیر۔ ارسا فعل ہوا ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس کی تفسیر۔ اس کے بعد یہ دیکھیں، متاع لکم ولانعامکم، دیکھیں یہ جو متاع ہے یہ والا پوری آیت، اس کو آپ مفعول لہو بنائیں اس اخرجہ سے۔ اخرجہ ہوا ضمیر اس کا فاعل تھا نا، اب یہ جو فعل ہوگا اور یہ پورا جملہ پوری آیت یہ بنے گی اس کے لیے مفعول لہو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پانی اور چارہ نکالا زمین سے،
کیوں نکالا؟ اس کی وجہ یہ آ گئی کہ وہ تمہارے لیے فائدہ ہے اور تمہارے جانوروں کے لیے اس کے اندر فائدہ ہے۔ اب اس کو دیکھیں، متاعن، یہ لام حرف جر کم ضمیر مجرور، جار مجرور مل کے یہ بنے گا معطوف علیہ، اور واو حرف عطف، لام حرف جر، انعام مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور مل کر بنے گا معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ متعن کے متعلق ہو جائے گا۔ متعن شبہ فعل، اس میں اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ مفعول لہو بنے گا اخرجہ کا۔ تو اخرجہ فعل اپنے فاعل، متعلق، مفعول بہ اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔